سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سنیے اللہ کے نبی فرماتے ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو، شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے، تلوا سمجھتے نا پیروں کا تلوا، جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ چنگاری سمجھتے نا؟ چنگاری ایک تو ہوتا ہے کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا، وہ تو انگارہ ہو گیا، انگارہ چھوڑ دیجئے، چنگاری، چنگاری کو کیسے سمجھاؤ؟ بیڑی پیتے ہیں، چلتی ہے نا، ہلکی سی ایک چنگاری نکلی بیڑی میں سے، یہاں سے ایک پھوٹی بجھ گئی، یہ ہوتی ہے چنگاری۔ کتنی سی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہے نہیں، سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کیے ہوں گے، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا، اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کون سا عذاب ہوگا؟ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، اس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی، ہلکی ہلکی سی 2 چنگاری، صرف 2 چنگاری اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی، ایک ادھر ایک ادھر۔ ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی؟ سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سب ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو، چولہے پر رکھ دیتے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے، یغلی منہما دماغہ، آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، آگ کی دونوں چنگاری کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، اس کا بھیجا باہر نکلا جا رہا ہوگا، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے جہنم میں سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ سخت عذاب دیا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکے عذاب والا انسان ہوگا، یہ سب سے ہلکے والا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب والا انسان ہوگا، لیکن ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ سخت اور ہم سے زیادہ شدید، ہم سے زیادہ ہارڈ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ فوٹو بنانے والوں، تصویریں کھینچنے والوں، اب سوچو، مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے، کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے، ہوتا میری تھی کسی اور کی، وہ لیں گے نہیں بدلے گی، مریں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے، کسی سے معافی اور تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی، کبھی کبھی ایسا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، سوچ بدلیے اپنی، سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ جب سب سے ہلکا عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب
انسان کو جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا، تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا۔ تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر، فلاں مولانا کی تصویر، لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا، پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو، جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے، نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں، انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے، انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو پھینک دیا ہے، پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے، لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، سب سے زیادہ سخت عذاب دو، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہیں کو دو۔ تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، ہاں سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پہ کیا ہوگا؟ سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری۔ جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا منبروں پر، خطبوں میں اور تقریروں میں، ذرا ہم سے بھی سن لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے، روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے۔ تھوڑا سا سن لیجیے، میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے۔ آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب کو ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں۔ اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے ملی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، یہ بلاؤز کہاں سے لائی، یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی، فطرت ہے، فطرت عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا ہے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا۔ اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا، منہ پھیر لے گا۔ ایک ہوتا ہے منع کر دینا، نہیں مانے گا لیکن پیٹ پھیر لے گا، ابھی ہم نہیں کر رہے، چلو یہ ہے اعراض کرنا، یہ ہے اعراض کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیسے میچ دیکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، 5 اوور رہ گئے، اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں، یا اللہ 5 اوور رہ گئے، پتہ نہیں کون جیتے گا۔ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے، نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا، وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا، لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے۔ اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے، کیا کریں؟ چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا، لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے نماز پڑھی، اگرچہ پڑھی لیکن آزان ہو رہی ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا، پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے، آپ نے اعراض کیا، یہ ہے اعراض کرنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ذکر سے مراد نماز ہے،
ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے, پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر, جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے, اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے یعنی اذان کی آواز آئے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم چل پڑو. کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا, اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں, یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. اب تک اس علاقے میں سنیے اس کو. آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے, لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, آپ جس کو جانا ہے. لیکن یہ سن لیجئے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا, ہمارے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک, تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو. ہمیں تقریر کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا, ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ان کو بٹھا لو, کہاں جا رہے ہیں, ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا کر رہا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. آپ بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھتے نہیں. بیٹھو سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو, بہت روپیہ آئے گا میرے پاس, لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں. یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھے گا نا, مولوی, مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں. کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب, پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے. اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا, 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا. یہ ہماری عقل. سوچو, میں نے پھر کہا سوچ بدلو, سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بندوا دے رہا, مدرسے کے سیکریٹری کو خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپیہ, ہم کو دے رہا 5000 روپے. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد, اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دو. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تو برباد ہو جائے گا. مولانا صاحب کو اگر اللہ میری روزی روٹی برکت دے, بول آمین. 5000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا, اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی, مسجد کے سیکریٹری کی, سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری, تو کوئی آمین نہیں ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے
5,000 6,000 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा, उलमा के लिए कौन सोचेगा, मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आपका बच्चा इंटर करने के बाद साइंस से बायो लेने के बाद MBBS को नीट में पास करके बाद चला जाता है, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाए, आलिम बन जाए, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना, मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ नीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी बारात उसके घर में आती है, 500,000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा, लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी, बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूँ ये 400 और 500 छोड़, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा, क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा? जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा। इसलिए सोचो, कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा तदब्बरू, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताक़िलून, क्या तुम अक्ल व शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है। सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज़ करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज़ किसको कहते हैं? एराज़ हमारी बीवी का, यानी हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिए, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है, थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया, यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाए, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, ओ जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आज़ान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा,
تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ روکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا، تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ یاد بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹھملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے۔ 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا۔ 51 روپے دو، 101 روپے دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نماز کو نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام